مانگنے کی بار بار ضد کر رہے ہو کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ پھر ہم تمہیں مانیں گے، تو ہم معجزہ تو دکھا سکتے نہیں ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو پھر معجزہ سرزد ہوتا ہے۔ ہم خود سے کوئی معجزہ برپا نہیں کر سکتے۔ البتہ ایمان لانا ہو تو اللہ کی خالص اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، معجزات پر نہیں۔ گویا اگر تم معجزہ دیکھ بھی لو تو تمہیں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ پر توکل والی صفت نہ پیدا کرو اپنے اندر۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اہل ایمان۔ اہل ایمان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ توکل علی اللہ پر مبنی ہوتا ہے، معجزات پر مبنی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہیں معجزہ ملے چاہے نہ ملے، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا پڑے گا۔ اگر تم اللہ پر توکل نہیں کرتے تو اب معجزے تو ہزار دیکھ لو تو بھی تمہیں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ معجزات کے اوپر توکل کر کے، دلیلوں کے اوپر، حسی معجزات کے اوپر، ظاہری چیزیں دیکھ کر، شعبدہ بازیاں جادوگروں کی دیکھ کر یا فلاسفہ کی ایسی کوئی نشانیاں دیکھ کر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کسی کا کوئی یعنی نبیوں کا بھی معجزہ دیکھ کر، خاص طور پر جنہوں نے مانگ کے معجزہ لیا، ان کو تو ہمیشہ تنبیہ کی گئی، اور پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر ہوا، سورۃ المائدہ کے اندر ہم پڑھا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو آسمان سے مائدہ نازل کر، تو انہوں نے بھی دعا کر دی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمانوں سے مائدہ نازل کر دے۔ یہ مانگ رہے ہیں اس لیے کہ نشانی بھی ہو جائے گی اور ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جائے گا، جشن بھی ہم اس دن عید بھی بنا لیں گے۔ تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے کہا کہ آپ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو ہم سارے مومن ہو جائیں گے، اس موقع پر بھی اللہ کریم نے وہی بات، کم و بیش وہی الفاظ ہیں، ملتے جلتے الفاظ، کہ فمن کفر منہم، کہ وہاں فرمایا کہ میں نازل تو کر دوں گا، انی منزلھا، میں نازل تو کر دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھو پھر اس کے بعد اگر کوئی کافر ہوا، اللہ اکبر، تو اعذبہ لا اعذب احدا من العالمین، تو میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہنم میں کبھی کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا۔ یہی بات کفار مکہ کو کہی گئی جب انہوں نے کہا کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے، تو ان کو کہا کہ پہاڑی تو سونے کی بن جائے گی، لیکن اس کے بعد اگر کوئی پھر بھی کافر رہ گیا تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، عذبتہ لا اعذب احدا من العالمین، پھر میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ پھر میں نے جہنم میں کبھی وہ عذاب نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے معجزات پر ایمان لانے کے لیے اپنے ایمان کو معجزات کے ساتھ مشروط نہ کرو، یہ گویا اس کے اندر مفہوم جو عمومی مفہوم کے اعتبار سے موجود ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والے اللہ پر توکل کر کے ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کر کے ایمان لاتے ہیں، معجزات پر بھروسہ کر کے ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر جو پہلا مفہوم میں نے عرض کیا کہ چونکہ سب سے اعلیٰ اہل ایمان جو ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنا پورا موٹو اور اپنا جو نبوت کی پوری جو ساخت ہے اور نبوت کی نوعیت بتا دی کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم بھی معجزات کے اوپر بھروسہ کرنے والے نہیں کہ ہمیں معجزہ ملے گا تو ہم آگے چلیں گے۔ معجزہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کسی سے سرزد کروا دے، کسی کو عطا فرما دے تو بہت اچھا، نہ بھی عطا فرمائے تو ہم تو اس کا حکم ماننے والے اور اسی پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اس کی وضاحت کر دی آگے، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہم کیوں نہ کریں توکل، وَمَا لَنَا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نتوکل علی اللہ، ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، ہم توکل اللہ پر نہ کریں، یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ہم اللہ پر توکل نہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور یقیناً جو ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں جو راستے دکھائے ہیں، ہر مرحلہ حیات میں جو سیدھا رستہ دکھایا ہے، یہ ہدایت بھی تو اسی نے عطا فرمائی، لہٰذا ہم اسی پر توکل کیوں نہ کریں۔ اسی نے رہنمائی دی، اسی نے ہمارے اوپر کتابیں نازل فرمائیں، اسی نے ہمیں وحی عطا فرمائی، اسی نے ہمیں نبوت اور رسالت جیسا احسان ہمارے اوپر کیا، ہمیں برگزیدہ اور چنیدہ بنایا۔ اب ہم اپنے معجزات کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دیں، ان نشانیوں کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دیں، تو یہ ہمارے لیے بھی یہ لائق شان نہیں ہے، ہمارے لیے بھی اخلاقی طور پر بھی اور ویسے بھی یہ ایمان کے منافی بات ہے کہ اب ہم ایسی چیزوں کے سہارے ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے کیونکہ اسی نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اب توکل جو
اہل ایمان سے جس توکل کا تقاضا ہے وہ توکل اور بھروسہ تو یہی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں خالص اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، توکل کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان دنیاوی سہاروں کو ڈھونڈتا ہے، انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے دنیاوی سہاروں کا۔ جب جب جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زمین، ساری دنیا، زمین کی ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی، لہذا انسان کی فطرت ہر ضرورت کے وقت پر تقاضا کرتی ہے کسی نہ کسی سہارے کا، کسی نہ کسی ضرورت پوری کرنے والی چیز کا، اور ان پر انسان توکل کرتا ہے۔ لہذا جب بھی انسان کسی چیز پر توکل کرتا ہے، کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ بھروسہ کرنے کے بعد اس میں یہ امکان باقی رہتا ہے کہ وہ چیز آپ کو فائدہ دے، اس کا ظاہری طور پر امکان ہوتا ہے، لیکن اس میں نقصان کا امکان بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، نقصان کا امکان ہمیشہ باقی رہتا۔ اب دنیا کی کسی چیز کا آپ اندازہ کر لیں، آپ کو بڑی سی بڑی نعمت عطا ہو جائے، آپ کو دنیا کے اعتبار سے آپ کو اقتدار حاصل ہو جائے، آپ کو ساری دنیا کے بادشاہ بن جائیں، آپ کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے، آپ کے پاس ہر طرح کی نعمت آ جائے، تو اس نعمت کے زائل ہو جانے کا، اس نعمت کے ختم ہو جانے کا، یا اس سے کسی بھی طرح کے نقصان ہو جانے کا امکان باقی رہتا ہے۔ آپ ہوائی جہاز پہ اڑ رہے ہوں تو بھی ہوائی جہاز کو حادثے کا امکان باقی رہتا ہے۔ آپ دنیا کی بہترین گاڑی کے اندر، کار کے اندر سفر کر رہے ہوں تو بھی ایکسیڈنٹ کا امکان باقی رہتا ہے، کسی بھی حادثے کا امکان باقی رہتا ہے۔ بحری جہاز پہ سفر کر رہے ہوں، اس کے ڈوب جانے کا امکان باقی رہتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، اللہ اکبر، آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، بہت بڑا محل آپ کا ہو، آپ اس کے اندر بالکل بیٹھے ہوں، ہر چیز سے محفوظ ہو کے، اللہ اکبر، تو موت نے تو وہاں بھی پہنچ جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو پہنچ جائے گی، چاہے تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو بیٹھے ہوئے ہو پرسکون ہو کے، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس بات سے مامون ہو گئے ہو کہ جو اللہ ہے آسمانوں والا، وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، کسی بھی وقت زمین پھٹے اور تم زمین میں دھس جاؤ؟ کس چیز نے تمہیں محفوظ اور مامون کیا ہے اور بے خوف کیا ہے اس بات سے کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، عمارتیں گر سکتی ہیں، چھت گر سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے؟ نہیں پھٹ رہی تو اللہ کا احسان ہے، چھتیں نہیں گر رہی تو اللہ کا احسان ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے احسانات۔ لیکن انسان جب ان سب کے اوپر توکل کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے سہارے کے اوپر بھی انسان، مادی سبب کے اوپر انسان جب توکل کرتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، تو خطرے اور نقصان کا امکان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب انسان خالص اللہ پر توکل کرتا ہے اور دنیاوی اسباب استعمال کرتے ہوئے ان پر بھروسے کی بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو مسبب الاسباب ہے اس کو کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ یہ فرق ہے سبب کے اوپر بھروسہ کرنے اور مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ کرنے۔ اس لیے سارے انبیاء بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور قرآن بار بار کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ بھی پر نہیں ہے، اس کا معنی اللہ بھی پر نہیں ہے کہ آپ باقی چیزوں کا سہارا بھی لیں اور اللہ کا سہارا بھی لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جزوی توکل، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جزوی عبدیت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو خالص اللہ کا بندہ ہے، الا للہ الدین الخالص، رلے اور ملاوٹ والا دین بھی اللہ کو پسند نہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، رلے اور ملاوٹ والی عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں، خالص عبادت، خالص بندگی، سبحان اللہ۔ اسی طرح توکل بھی خالص اللہ پر۔ لہذا یہ دیکھیں، یہ اسلوب، اس پر غور کرتے رہا کریں کہ قرآن میں بالعموم جہاں کہیں بھی یہ توکل علی اللہ کی بات ہوئی ہے تو یہ نہیں کہا کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ۔ اب سیدھا فکرہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، کہ مومنوں کو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، نہیں، علی اللہ کو پہلے لا کے سٹریس دیا ہے، اس میں حصر پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے اہل ایمان کا، اور پھر نبی جو ہے وہ
اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، خالص اللہ پر بھروسہ ہمارا ہو کیوں نہ. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ہمارے پاس جو رہنمائی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اور یہاں سبولنا ہے، سبیلنا نہیں ہے. ہمارے راستے، جو ہمارے راستوں کی طرف رہنمائی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ سبولنا کے دو مفاہیم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے تو ہر رسول اپنے راستے کی بات کر رہا ہے، راستہ تو ایک ہی ہے اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. لہٰذا ہر رسول اپنے اپنے وقت اور موقع کے اعتبار سے سبولنا کی بات ان سب کی طرف سے ہو رہی ہے، اس لیے یہ جمع آیا. اور دوسرا اس کا مطلب سبولنا کا، جیسے سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ سبولنا بیان ہوا ہے کہ ہمارے راستے جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے. تو یہ سبل السلام، وہاں پہ سبل السلام کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، حالانکہ سلامتی کا راستہ تو ایک ہے. تو سبل سبیل کی جمع ہے. یہاں بھی سبولنا کی بات ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، راستے دکھائے ہیں. تو اس سے مراد مراحل حیات ہیں. ہر مرحلہ حیات پہ جو رہنمائی کا رستہ ہے وہ سبیل کی بجائے سبل ہو جاتا. رستہ تو ایک ہی ہے، لیکن ہر موقع پہ انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں اس موقع پر کیا کروں، تردد ہوتا ہے، فکر مندی ہوتی ہے. کوئی بھی موقع آتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ دو راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کروں. یہ پریشانی نبیوں کو نہیں ہوتی. نبیوں کے پاس کھلی رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ ہر مرحلہ حیات پہ وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس موقع پر کیا کرنا ہے. اس لیے سبیل کی بجائے سبل آیا کہ ہر مرحلہ حیات پر اللہ کی طرف سے سیدھے راستے کی رہنمائی موجود ہوتی ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، توکل بھروسہ ہمارا اللہ پر ہے اور ہم یقیناً صبر کریں گے. وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم یقیناً صبر کریں گے. عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ان اذیتوں کے اوپر جو تم ہمیں دے رہے ہو. یعنی جو جتنے بھی معاندین نبوت ہیں ہر دور میں نبیوں کو اور اہل ایمان کو تکلیفیں اذیتیں دیتے رہے، تو نبیوں نے ہمیشہ یہی کہا، جو اہل کردار اور اہل شکر لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم یقیناً صبر کریں گے، ڈٹے رہیں گے. عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو تم ہمیں تکلیفیں دو گے. اب یہ صبر جو ہے علی الطاعات بھی ہوتا ہے. صبر کے اوپر بہت گفتگو ہو چکی، میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی اجتماعی کردار کے ساتھ ہے. پیچھے صبار اور شکور کی جب بات ہوئی تھی تو صبر اور شکر کے تعلق سے بڑی تفصیلاً گفتگو ہو چکی، لیکن صبر کس طرح پوری زندگی کو محیط ہے کہ یہاں کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، کہ تم جو اذیتیں دو گے تو ہم یقیناً صبر کریں گے. حالانکہ جو اللہ کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی صبر کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے. اپنے فطری تقاضوں کو روک کر، فطری احتیاجات کو روک کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کرنی ہو تو صبر ہی کرنا پڑتا ہے. نبی بھی صبر کر کے ہی، اپنے آپ کو روک کر ہی، اپنے ساری احتیاجات کے باوجود اللہ کے خالص بندے بنتے ہیں. یہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور پھر جو معصیات سے رکنا ہے، نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معصیات سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو کوئی اہل ایمان بھی معصیات سے بچنا چاہتے ہیں وہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن صبر کا جو ایک فطری اظہار ہوتا ہے، اور صبر کا جو سب سے زیادہ اظہار، صبر کے اظہار کی جو سطح ہے وہ بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ اذیتوں کے دور میں ہوتی ہے، مشکلات کے دور میں ہوتی ہے. جیسے جیسے دور مشکلات کا ہو ویسے ویسے صبر کے مواقع بڑھتے جاتے ہیں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو آزمایا گیا، ہر نبی کو اذیتیں دی گئیں، لیکن فرمایا کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں دین کے رستے میں کسی اور کو نہیں دی گئی. اللہ اکبر. لہٰذا امت پر بھی، نبیوں کی امتوں پر بھی سب سے زیادہ بڑا صبر کا موقع وہ ہوتا ہے جب سب سے زیادہ اذیتیں دی جاتی. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم یقیناً صبر ہی کریں گے جو تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو. تو جو اذیتوں کا، مشکلات کا دور ہوتا ہے وہ صبر کا دور ہو. لہذا وہی جو صبر کی ایک حدیث میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، میرے صحابیوں تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹنے کا دور ہے. گویا بڑا مشکل دور ہوگا. اور پھر وہ مشکل دور کیا ہے اس کی وضاحت فرمائی، وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، اس دور میں
دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا اور صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ ظاہر ہے اذیتیں اور اذیتوں کے اوپر صبر کرنا، مشکلات کے اوپر صبر کرنا، جیسے جیسے مشکلات بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے صبر کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ دراصل خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو تو میں ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جیسے جیسے اذیتیں بڑھتی ہیں صبر کرنے والے اپنے صبر میں آگے بڑھتے ہیں، صبر کی سطح بڑھتی ہے، اللہ کی معیت بڑھتی ہے، اللہ کی رحمت بڑھتی ہے، لہٰذا جو مشکلات کا دور ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا کہ وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، اس دور میں جو مشکلات کا دور ہوگا، جو شخص اللہ کے راستے میں دین پر عمل کرے گا، دین پر ڈٹا رہے گا، اجر 50، فرمایا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ 50 منا و 50 منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دور میں عمل کرنے والے کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا، وہ 50 لوگ ہمارے ہیں یعنی صحابہ کرام، یا 50 لوگ اس دور کے؟ فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تمہارے 50 یعنی 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جیسے جیسے مشکلات کا دور آتا ہے، اذیتیں بڑھتی ہیں، تو جو نبی بھی صبر کرتے رہے اور نبیوں کے پیروکار بھی صبر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ دور خوشخبریوں کا دور بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ کفر کے رویے اور شکر کے رویے کی جو کشمکش کی داستان ہے، اس میں اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ ہر دور میں نوازتا ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو بھی تکلیفیں تم ہمیں دو گے، اذیتیں دو گے، ہم اس کے اوپر صبر ہی کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل، دنیا اسباب پر توکل کرنے والی بڑی بڑی پڑی ہوئی ہے، بڑے لوگ ہیں دنیا میں اسباب پر توکل کرنے والے، لیکن اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ دنیا میں اگر کوئی بھروسہ کرنے والا ہے، پہلے مومنون کی بات کی، اب یہاں متوکلون کی بات کی، کہ دنیا والوں یہ جھوٹے سہارے چھوڑو، ایک اللہ کا سہارا لے لو جس کے اوپر توکل کرنے کے بعد نقصان کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ جب اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے رہو گے، اسباب استعمال کرنے ہیں لیکن اس اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، اسباب اس لیے استعمال کرنا ہے، اسباب کو اس لیے اپنے استعمال میں لانا ہے کہ یہ مسبب الاسباب نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا، لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر، اسباب استعمال کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہی سبق ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کا، کہ اللہ ہی پر ہر بھروسہ کرنے والے کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور اب دیکھیں ہر دور کے نبیوں کا کردار ایک جیسا ہے، ان کے اہل ایمان کا کردار ایک جیسا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور جو ہر دور کے کافر ہیں، ہر دور کے معاندین نبوت ہے اور نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا رویہ بھی ایک جیسا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ ہر دور کے جو بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ یہی کرتے آئے، نبیوں کے ساتھ ان کی قوم کے سرداروں نے ہمیشہ یہی کیا ہے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تمہیں یہ واپس آنا پڑے گا ہماری ملت کے اندر۔ گویا جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس دین پر تمہیں آنا پڑے گا، یا تو وہاں آ جاؤ، یعنی نبیوں کو آگے سے دھمکی لگا رہے ہیں کہ تم ہماری ملت کی طرف لوٹ آؤ تو بچ سکتے ہو، وگرنہ تمہیں ہم اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ ہر دور کا جو مقتدر طبقہ، جن کے پاس اللہ نے اقتدار اور طاقت اور قدرت اور غلبہ دنیاوی اعتبار سے عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے اس غلبے طاقت کے گھمنڈ میں وہ ہمیشہ نبیوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرتے رہے، ہم نکال دیں گے تو۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کے حالات کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی قوم عاد نے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا، جس نبی کا بھی آپ ذکر پڑھیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ ان کے سرداروں نے کہا ہم آپ کو نکال دیں گے، یا پھر تمہیں واپس آنا پڑے گا، یعنی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمیشہ انہوں نے یہ ایک ایسی صورتحال ہر دور کے معاندین نبوت نے اور کافروں نے، یعنی ہر نبی کی دعوت کو ٹھکرایا گیا
اور ٹھکرانے والوں نے، انکار کرنے والوں نے یہی کیفیت پیدا کی کہ یا تو تم واپس آؤ، ہماری ملت قبول کر لو، ہمارے دین پر آ جاؤ، اور اگر تم نہیں آتے تو پھر ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ہر دور میں اللہ اپنے نبیوں کو یہ خوشخبری سناتا رہا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ایسی صورتحال جو مشکل سے مشکل ترین صورتحال یہ لوگ آپ کے لیے پیدا کر رہے ہیں، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ اپنے نبیوں کو ہمیشہ خوشخبری دے دیتا ہے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ یہ جو ظالم ہیں یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ اللہ لَنُهْلِكَنَّ، لازماً ہم ہلاک کر دیں گے، الظالمین، ظالموں کو۔ گویا پہلے ہی نبیوں کو خبر ہو جاتی ہے، اللہ نبیوں کو یہ خبر دے دیتا ہے، ان کو وحی کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی قوت اور اپنے افرادی قوت اور دولت کے نشے میں یہ جو نبوت کی مخالفت پر، رسالت کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، یہ ظالم ہیں اور یہ عن قریب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو یہ خوشخبری سنا دیتا، اور یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیکٹیولی فرمائی، اور مختلف اور جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ کتب اللہ، جیسے سورہ مجادلہ کے اندر کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو کشمکش کی تاریخ ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جو نبی اور یا ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو کوئی دنیا میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے، یا کہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے، یا کہیں مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑے، ایسا نہیں۔ ظاہری طور پر، وقتی طور پر کوئی چھوٹی موٹی مغلوبیت ہو سکتی ہے، وگرنہ حتمی نتیجہ کیا ہے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً کامیاب اور غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ قوتوں والا ہے اور عزتوں والا ہے اور غلبے والا ہے۔ اسی طرح سورہ صافات کے اندر فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے جتنے بھی رسول تھے، ہمارے بندے تھے، ان کے بارے میں ہمارا یہ حکم ہمیشہ لکھا جا چکا ہوتا تھا، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ وہ لازماً مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی لازماً غالب آئے گا۔ اب کشمکش کی تاریخ میں ظاہری طور پر غلبہ اگر کفار کا بھی نظر آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہ اطمینان نصیب کرتا ہے۔ یہ ہے وہ اطمینان جو نبیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چاہے جیسے بدر میں 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا وہ جو فتح کی خوشخبری تھی وہ پہلے سنا دی ہوئی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی بتا دیتا ہے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کی طرف وحی کر دیتا ہے رب کہ ہم ظالموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر ہم تمہیں سکونت عطا کر دیں گے، تمہیں رہائش عطا کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، تمہیں آباد کر دیں گے، الْأَرْضَ، اس زمین میں، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، یعنی جو سرزمین وہ چھوڑیں گے وہ تو تباہ و برباد ہونے والے ہیں، اور وہ جگہ زمینیں ساری تمہیں مل جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کا غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر اس طرح کا بیان عطا فرمایا ہے، جیسے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یہ بات زبور میں بھی لکھی تھی، ہماری نصیحت کے بعد اس میں بھی لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو زمین ہے یہ اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہی بنتے ہیں، یعنی بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس زمین کا وارث بناتا ہے کافروں کو تباہ و برباد کر کے۔ اور پھر پہلے ہوا، پہلی قومیں جب تباہ و برباد ہوئیں، اب نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 لوگ جو مسلمان ہوئے، جب ساری باقی قوم تباہ و برباد ہو گئی تو ان 80 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آباد کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرماتا ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده، کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو متقین کو ہی اللہ تعالیٰ بہترین انجام عطا فرمائے گا۔ درمیان میں کسی کے پاس وقتی غلبہ ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا، شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ متاع قلیل
یہ تو چند دنوں کی بات ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لہٰذا نتائج کو صرف اس دنیا کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس دنیا کی زندگی بہت مختصر عرصہ حیات ہے، اور اثر دار الجزا جو ہے آخرت کی زندگی، اس سب کو ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اور طرح سے نظر آئے گی. فرمایا یہ ان کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور تمہیں ہم سکونت دیں گے، آباد کر دیں گے ضرور تمہیں، الارض، اس زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد. سبحان اللہ. اور یہی بات سورہ اعراف کی آیت میں 137 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، یعنی جو لوگ زمین میں کمزور تھے ان کو ہم نے وارث بنا دیا. مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، یعنی جو کمزور بنی اسرائیلی بیچارے، ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں قوت عطا کی، اور فرعونی جو تھے وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک تاریخ بیان کی ہے. اس تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اوپر بھی منطبق کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا ذالک لمن خاف مقامی. سبحان اللہ. یہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آباد کرے گا؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، کن کو کہا گیا ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اللہ اکبر. ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہو اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہی کوئی نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور وہ بے خوفی سے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ شرط رکھی ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، کیا جواب دے گا. وخاف وعید، اور میری جو دھمکی ہے، میری جو سزاؤں کی جو خبر ہے، وعید ہے، اس سے بھی وہ ڈرتا ہے. وہ اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور اس کے لرزا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرماتا. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کے اندر فرمائی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اللہ کے سامنے اپنے رب